کیا آپ کبھی ایسی صورتحال میں رہے ہیں جہاں سب بات کر رہے ہوں لیکن کوئی حقیقت میں کچھ کہہ نہ رہا ہو؟ ٹھیک یہی صورتحال ہمیں ایوب کے باب 32 میں ملتی ہے۔ ایوب کے دوستوں کی باتیں ختم ہو چکی ہیں، لیکن ایوب اب بھی اپنی راست بازی پر قائم ہے اور اچانک ایک نئی آواز گفتگو میں شامل ہوتی ہے۔ یہ ہے ایلیہو، وہ نوجوان جو پورے وقت خاموشی سے سن رہا تھا۔ اب ایلیہو کے بارے میں ایک خاص بات یہ ہے، وہ جوان ہے، جذباتی ہے اور اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ ہے، لیکن جو چیز دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس صورتحال کو کیسے دیکھتا ہے۔ وہ اپنی بات اس طرح شروع کرتا ہے، میں عمر میں چھوٹا ہوں اور آپ بڑے ہیں، اسی لیے میں ڈرتا رہا اور ہمت نہ ہوئی کہ آپ سے اپنی بات کہوں۔ ایوب 32:6۔ یہی ہے حقیقی عاجزی کی مثال۔ یہ شخص صبر سے انتظار کرتا رہا، اپنے بزرگوں کا احترام کرتا رہا، لیکن اب وہ خود کو بولنے پر مجبور محسوس کر رہا ہے۔ یہی میرے دوست ہمارا پہلا بڑا سبق ہے۔ جب خدا کسی شخص یا کسی گروہ کو زندہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اکثر اپنے کلام کے ساتھ ایک پیغامبر بھیجتا ہے، اور وہ پیغامبر ایک عاجز دل کے ساتھ آتا ہے۔ یہ بات بائبل اور کلیسا کی تاریخ میں ہمیشہ سچ ثابت ہوئی ہے۔ تاریخ میں ایک عظیم مثال پہلا عظیم بیداری کا واقعہ ہے۔ امریکہ میں جارج وائٹ فیلڈ، جو اس وقت کے سب سے بااثر مبلغین میں سے ایک تھے، اپنے طاقتور خطبات کے لیے مشہور تھے جنہوں نے وسیع پیمانے پر بیداری کو جنم دیا۔ لیکن جو چیز اکثر نظر انداز کی جاتی ہے وہ ان کی عاجزی ہے۔ سخت تنقید کا سامنا کرنے کے باوجود وائٹ فیلڈ عاجز رہے۔ وہ اکثر اپنی خامیوں کو تسلیم کرتے اور اپنے دفاع کے بجائے پیغام پر توجہ مرکوز رکھتے۔ یہی بات ہم ایلیہو کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں۔ وہ وہاں اپنے دفاع کے لیے اپنی دانشمندی دکھانے کے لیے نہیں آیا۔ وہ اس لیے آیا ہے کیونکہ وہ محسوس کرتا ہے کہ خدا کا پیغام اس کے اندر جل رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، کیونکہ میں الفاظ سے بھرا ہوں اور جو روح مجھ میں ہے وہ مجھے مجبور کرتی ہے۔ ایوب 32:18۔ ایلیہو ایوب کی صورتحال میں ایک نیا نقطہ نظر لاتا ہے، ایسی بصیرت پیش کرتا ہے جو ایوب اور اس کے دوستوں دونوں کو چیلنج کرتی ہے۔ وہ انہیں یہ یاد دلا کر بات شروع کرتا ہے کہ خدا مختلف طریقوں سے بات کرتا ہے، اکثر اتنے لطیف انداز میں کہ اگر ہم توجہ نہ دیں تو انہیں نظر انداز کر سکتے ہیں۔ ہمارے خوابوں میں سرگوشیوں سے لے کر مشکلات کے ذریعے سیکھے گئے اسباق تک، یہاں تک کہ فطرت کے عجائبات کے ذریعے بھی خدا مسلسل ہم سے رابطہ کر رہا ہے۔ ایلیہو یہ تجویز کرتا ہے کہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی سن رہے ہیں۔ وہ آگے بڑھ کر خدا کی ایک ایسی تصویر پیش کرتا ہے جو انصاف اور رحمت کے درمیان توازن قائم کرتی ہے۔ ایلیہو کے نقطہ نظر میں خدا محض ہماری غلطیوں پر ہمیں سزا دینے کے انتظار میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ نجات کے مواقع کی تلاش میں رہتا ہے، ہمیشہ تیار رہتا ہے کہ اگر موقع دیا جائے تو ہمیں ہمارے اعمال کے نتائج سے بچا لے۔ یہ تصویر خدا کی فطرت اور انسانیت کے ساتھ اس کے تعلق پر جاری بحث میں مزید گہرائی پیدا کرتی ہے۔ شاید سب سے زیادہ متنازع طور پر ایلیہو یہ تجویز کرتا ہے کہ مصیبت کسی اعلیٰ مقصد کی تکمیل کر سکتی ہے۔ اگرچہ یہ خیال قبول کرنا مشکل ہو سکتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو تکلیف میں مبتلا ہیں، لیکن ایلیہو تجویز کرتا ہے کہ بعض اوقات ہماری مشکلات ہمیں صحیح راستے پر لانے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ ایک الہی تنبیہ ہو سکتی ہے جو ہمیں گناہ غرور کے راستوں سے ہٹانے کے لیے آتی ہے جن پر ہم شاید خود بھی چلنے کا شعور نہ رکھتے ہوں۔ آخر میں ایلیہو سب کو یاد دلاتا ہے کہ انسانی فہم اور الہی حکمت کے درمیان ایک وسیع خلا موجود ہے۔ وہ قدرت کے جیتے جاگتے مناظر، گرجتے بادل، زندگی بخش بارش
اور بے داغ برف کی مثالیں دیکر خدا کی بے پناہ قدرت اور جلال کو واضح کرتا ہے۔ یہ ایک عاجزی سکھانے والا پیغام ہے جو ایوب اور ہم سب کو یاد دلاتا ہے کہ خدا اور اس کے طریقوں کے کچھ پہلو ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں، چاہے ہم انہیں سمجھنے کی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کریں۔ الیہو کی تقریر خدا کے کلام کے لیے راہ ہموار کر رہی ہے، خود بات کرنے کے لیے۔ یہ ایسے ہے جیسے وہ زمین تیار کر رہا ہو، ایوب کو براہ راست خدا کی بات سننے کے لیے آمادہ کر رہا ہو۔ تو ہم اس سب سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ پہلی بات، عاجز رہیں۔ خدا اکثر انہی لوگوں کو استعمال کرتا ہے جو یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے پاس ہر سوال کا جواب ہے۔ دوسری بات، غیر متوقع جگہوں میں خدا کی آواز سننے کے لیے تیار رہیں۔ وہ قدرت دوسروں کے ذریعے، حتیٰ کہ ہمارے حالات کے ذریعے بھی ہم سے مخاطب ہو سکتا ہے۔ تیسری بات، یاد رکھیں کہ خدا انصاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی۔ وہ ہمیں سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں سنوارنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ چوتھی بات، اس امکان کے لیے دل کھلا رکھیں کہ ہمارا دکھ کسی مقصد کے تحت ہو سکتا ہے، چاہے ہمیں ابھی وہ مقصد نظر نہ آئے۔ اور پانچویں بات، خدا کی قدرت پر حیران رہیں۔ اس کے بارے میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہم سمجھ نہیں سکتے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ دوستو، آخر میں یاد رکھیں کہ خدا ہمیشہ ہماری زندگی میں بولنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ کبھی کبھی وہ الیہو جیسے کسی پیغامبر کو بھیجتا ہے تاکہ ہمیں تیار کرے۔ کبھی وہ ہمارے حالات کو استعمال کرتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ کام کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ ہمیں اپنے قریب لے آئے۔ تو الیہو کی طرح بنے، عاجز، اتنے عاجز کہ سن سکیں، اور اتنے بہادر کہ جب خدا آپ کو اشارہ دے تو بول سکیں، اور ہمیشہ تیار رہیں، اس کے لیے تیار کہ خدا غیر متوقع طریقوں سے ظاہر ہو، کیونکہ جب خدا بولتا ہے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اور کون جانتا ہے، شاید وہ بیداری جس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں ایک عاجز دل سے ہی شروع ہو جائے جو سننے اور اطاعت کرنے کے لیے تیار ہو۔